الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج اس سلسلے کی آخری قسط ہے اور 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے، اور آج کی نشست مختلف ہوگی کہ اس میں ہم ہر سورہ کا بیان نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ آخری پارے میں 40 صورتیں ہیں، اگرچہ چھوٹی چھوٹی، لیکن پھر بھی 30 منٹ میں پورے پارے کا ایک اجمالی خاکہ پیش کریں گے، اور اس سے پہلے چند گزارشات جو پہلی اقساط میں باوجود بیان نہیں کر پایا کیونکہ وقت کی کمی کے باعث پورا پارہ مکمل کرنا ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے جتنا کچھ بھی بیان کیا ہے وہ اپنی کوشش، کاوش اور ہمت اور صلاحیت کے مطابق تھا۔ یقیناً اس میں بہت سی کمی، کوتاہی اور اغلاط ممکن طور پر ہو سکتی ہیں۔ میں رب ذوالجلال سے معافی کا خواستگار ہوں کہ جو بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، کمی کوتاہی ہو گئی ہو، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ کوئی مسلمان بھی جان بوجھ کر قرآن حکیم کی کسی بھی لفظ میں غلطی نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے غلطی کا امکان موجود رہتا ہے، تو میں بھی اس سے مبرہ نہیں ہوں، کوئی بھی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں گزارشات کی جانب، اور ان میں یہ کہ قرآن مجید کے ترجمے ہر زبان میں بے شمار ہو چکے ہیں، اور ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو جب قرآن مجید کے ترجمے شروع ہوئے تو وہ لفظی ترجمے ہوتے تھے، یعنی اوپر قرآن مجید کا لفظ اور نیچے جس زبان میں ترجمہ ہے اسی زبان کا لفظ لکھ دیا جاتا تھا۔ اب اس طرح کے تراجم میں گرچہ یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم کے کس لفظ کا کیا مطلب ہے، لیکن پوری عبارت کا مفہوم قاری نہیں سمجھ پاتا۔ جیسے اگر کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے نیچے ترجمہ درج ہوگا کہ بسم اللہ کے نیچے 7 نام اللہ کے، پھر الرحمن رحم کرنے والا، رحیم پھر رحم کرنے والا۔ تو اس طرح کا اگر ترجمہ لکھا ہوا کہیں آپ کو ملے تو آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد دوسری طرح کا جو ترجمہ پیش کیا گیا وہ با محاورہ ترجمہ تھا، یعنی قرآن حکیم کے آیت کے سامنے اس کا ترجمہ لکھ دیا جاتا اور دوسری آیت کے سامنے اس کا ترجمہ۔ اب اس میں یہ بات کہ چونکہ قرآن حکیم کی ایک آیت دوسری آیت سے مختلف مفہوم بیان کرتی ہے سوائے چند مقامات کے، جیسے سورہ یوسف وہ پورے کے پورا ایک واقعہ ہے، یا اس طرح کے کچھ اور مقامات۔ اس کے علاوہ قرآن مجید اپنی آیات میں مختلف مفاہیم بیان کرتا ہے، اور اس وجہ سے قاری ایک آیت پڑھنے کے بعد دوسری آیت اسے بالکل مختلف معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر ترجمہ اس طرح با محاورہ آپ لکھا ہوا پڑھیں گے جیسے مولانا فتح محمد جالندھری صاحب نے کیا ہے اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے کیا ہے، تو وہ
ترجمہ پڑھتے ہوئے جو ایک سورہ کا ربط ہے وہ قائم نہیں رہ پاتا، اگرچہ یہ دونوں باتیں فی نفس ہی درست اور بہتر ہیں، لیکن قرآن حکیم کا یہ اعجاز کہ جب عرب کو کہا گیا کہ اس کے مقابل کوئی سورہ بنا لاؤ، تو وہ کیا بات تھی کہ عرب کے شاعر جو دنیا میں اپنی مثال تھے، وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی سورہ کی 3 آیات کی طرح بھی کچھ نہیں بنا پائے، اور ایک شاعر نے کوشش کی، امراء القیس نام تھا اس کا، تو سورہ فیل قرآن مجید کی سورہ آپ دیکھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اب اس کی نقل امراء قیس نے بنائی کچھ اس طرح، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی اور ہاتھی اور ہاتھی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے۔ اب یہ قرآن حکیم سے نعوذ باللہ مقابلہ ہو رہا ہے، تو کہاں احسن البیان قرآن حکیم اور کہاں امراء القیس کا الفیل و ملفیل۔ تو قرآن نے جو چیلنج دیا تھا، جب ایک قاری قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا ہے تو اسے بالکل بھی وہ چاشنی، وہ فصاحت، وہ بلاغت محسوس نہیں ہوتی۔ دنیا کی کسی بھی زبان کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی چاشنی، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا ذائقہ، اور اگر کہا جائے تو اس کی لک اینڈ فیل ٹرانسفر نہیں ہوتی، صرف کسی حد تک مفہوم ٹرانسفر ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے تراجم میں بھی یہ بات پوری طرح عیاں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اب ترجمہ تو ہو گیا، تو کیا اللہ کی وہ بادشاہت، وہ ملک، وہ حکومت، اس کی کائنات کی وہ وسعت جو ان اللہ علی کل شیء قدیر جو وہاں محسوس ہوئی تھی، کیا وہ ترجمے میں محسوس ہو پائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہمیشہ ہر زبان میں رہا ہے اور رہے گا۔ پھر ایک تیسرا طریقہ یہ نکالا گیا کہ قرآن مجید کی ترجمانی کی جائے، یعنی نہ حرف بحرف عربی کا مطلب اردو میں، اور نہ ایک آیت کے سامنے اس کا ترجمہ، دوسری آیت کے سامنے اس کا ترجمہ۔ اب مولانا ابوالعلا مودودی نے ترجمان القرآن کے نام سے قرآن حکیم کی شہرۂ آفاق تفسیر لکھی، اور ان کا ایک ترجمہ جو ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی کے نام سے شائع ہوا، میں اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اردو کی عبارت پڑھیں تو اگرچہ ترجمے کے اعتبار سے کسی نہ کسی مقام پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن مفہوم کے حوالے سے یہ بات بالکل عیاں کہ قرآن مجید میں آیت کا جو ایک تاثر عربی پڑھ کر ابھرتا ہے، اردو کو جب اس کے پیرائے میں ڈھالنا ہو تو یہ ترجمانی کی گئی ہے، اور کوشش اس میں یہ رکھی گئی کہ اس عبارت کی چاشنی، اس عبارت کی ہیبت، اس عبارت کی قدرت، اس عبارت کا خوف، اس عبارت کی رحمت، اس عبارت کا انعام، اس عبارت کا عذاب پڑھنے والے کو محسوس ہو۔ ہم قرآن مجید 50، 60، 70، 80 سالہ زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھتے ہیں،
نہ ہمارے دل پر قرآن کی ہیبت اترتی ہے، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، نہ ہماری آواز ردھ جاتی ہے۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہمارے کانوں پہ تو یوں تک نہیں رینگتی، ہم نے کیا ریزہ ریزہ ہونا۔ وجہ یہ کہ ایک تو ہم عربی زبان سے نابلد، اور دوسری بات ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اب جب قرآن مجید کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب دس اینڈ دیٹ پاکستان کے کسی آخری گاؤں کے آخری کونے کے بچے کو بھی معلوم کہ دس اور دیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ذالک کہیں یا تل کا کہیں عربی میں یہ اور وہ، تو یہ وہی دس اینڈ دیٹ ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں الا ماشاء اللہ جو دینی مدارس کے طالب علم ہیں، یا کوئی جو اپنی شوق سے لسان العربی کا کچھ تھوڑا بہت مطلب سمجھنا چاہے۔ میری یہ چھوٹی سی کاوش جو قرآن حکیم کا خلاصہ اور ترجمہ پیش کرنے کے بارے میں ہوئی ہے، اس کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ اگر کوئی یہ بیان دیکھے سنے تو شاید اس کے دل میں قرآن سمجھنے کی جستجو پیدا ہو، اور اگر ایسا ہو جائے تو میں اللہ کے حضور اس سے زیادہ اور کیا مانگوں۔ اور میں ہر بیان کے آخر میں یہی گزارش کرتا رہا کہ خود بھی قرآن حکیم سیکھیے، سمجھیے، اور اپنی آئندہ نسل، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس جانب متوجہ کیجیے۔ سورہ محمد قرآن مجید کی 47ویں سورہ، اس کی آیت 24، اللہ کا فرمان افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اور آگے فرمایا کہ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں، یعنی تالے لگ گئے ہیں۔ تو اب اس کا فیصلہ تو ہمیں خود کرنا چاہیے کہ ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے دلوں پر قفل بھی لگ گئے ہیں، یعنی تالے لگ چکے ہیں، اور ہم انہیں کھولنا بھی نہیں چاہتے۔ گویا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور اسے آگے پھیلائے، یعنی سیکھے اور سکھائے۔ تو نہ ہم سیکھتے ہیں، اور سکھانا تو پھر اس کے بعد کا درجہ ہے۔ اب قرآن حکیم چونکہ عربی زبان میں ہے، اور جس وقت یہ نازل ہوا تو عربی اپنے عہد کی سب سے زیادہ معروف اور مقبول زبان تھی، اور اب بھی ہے اپنے ذخیرہ الفاظ کے حساب سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، سورہ یوسف قرآن حکیم کی 12ویں سورہ اور اس کی 2 آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن اللہ کو عالم زیادہ پسند ہیں عابد سے، یعنی علم حاصل کرنا مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کا مطلب سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بر صغیر میں یہ روایت پتہ نہیں کب اور کیوں پڑ گئی کہ ناظرہ کے نام سے قرآن حکیم، چونکہ وہی الف با تا
اردو کے حروف تہجی ہیں تو ایک عام شخص جو کسی طرح بھی یہ قاعدہ پڑھ لے وہ قرآن حکیم پڑھ دیتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن پھر ساری زندگی وہ کبھی بھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نہ اس کے والدین نے کبھی ایسا کیا، اور نہ وہ اور نہ پھر اس کی اولاد کبھی ایسا کرنے کا سوچتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی خرابی ہے جو اس معاشرے کو قرآن حکیم سے دور کیے ہوئے ہے۔ تو کیا عجب کہ آپ جو اس وقت یہ بیان سن رہے ہیں یا اس سے پہلے کے بیان یا اس کے بعد کبھی یہ سیریز سنیں گے، اپنے بچوں کو اور خود بھی اس جانب متوجہ کریں کہ قرآن حکیم کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جہنم کی آگ سے بچو، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ لیکن ہم نہ خود بچنا چاہ رہے ہیں اور نہ اہل و عیال کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو یہ جو احساس زیاں جا رہا ہے، یہ متائے کارواں لٹنے سے زیادہ افسوسناک۔ آج میں جانے کیا سے کیا بولے جا رہا ہوں کہ نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے باد خار اچھا۔ گرچہ مجھے آج 30ویں پارہ کو مکمل کرنا تھا، لیکن جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں تمام سورہ کا اجمالی خاکہ بھی پیش کر پاؤں، صرف اتنا عرض کر سکوں گا کہ 30ویں پارے میں قیامت کا بیان پوری آب و تاب سے کیا گیا ہے۔ آپ اس پارے کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، اور ہر سورہ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد گویا یہ معلوم ہوگا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے تمام مضامین بیان کر دیے کہ قیامت کا ایک ایک لمحہ واقع ہوتے گویا نظر آتا ہے۔ تو 30واں پارہ یہ آپ کا اسائنمنٹ بھی ہے اور آپ کا تھیسس بھی کہہ لیجئے کہ خدا را اسے خود پڑھیے گا اور ترجمہ لازماً پڑھیے گا۔ ہم زبانی طور پر قیامت قائم ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے یقین تب آئے گا جب آپ ترجمہ پڑھنے کے بعد گویا قیامت کو قائم ہوتا دیکھیں گے، اور کیا عجب کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے۔ قرآن مجید میں آیات، سورہ اور منازل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی طے کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد پارے، رکوع، یہ دو چیزیں بعد میں بنائی گئیں۔ اب چونکہ تراویح میں قرآن مجید ختم کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا، تو اس حوالے سے علماء نے قرآن حکیم کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا، جن کو ہم پارہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ تقسیم بعد میں ہوئی۔ اسی طرح رکوع مقرر کیے گئے۔ رکوع اصل میں قرآن کی ان آیات کا ایک مجموعہ ہے جو کسی حد تک ایک بات بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بعد میں طے کیے گئے۔ تو قرآن مجید کی ترتیب میں جو اصل ہے وہ آیات، سورہ، منازل، یہ 3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طے فرمائیں، اور اس کے بعد پارہ اور رکوع یہ بعد کی باتیں۔ تو اگر آپ آج خط عثمانی میں لکھا ہوا قرآن مجید دیکھیں، یا جو قرآن مجید اگر کوئی حج یا عمرے پہ جائے اور سعودی گورنمنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ دیتی ہیں، تو وہ قرآن حکیم
ایک پاکستانی شخص شاید مشکل سے پڑھ پائے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، ایک تو اس کے فونٹس اور پھر اس کے اعراب وہ ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ابراہیم کچھ اور طرح لکھا ہوگا اور ہمارے پاکستان میں چھپنے والے قرآن مجید میں ابراہیم کچھ اور طرح سے، وہاں ایک کھڑی زیر ہوگی اور یہاں یہ دو نقطے ہوں گے، تو یہ فرق لکھنے میں ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پوری دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت ایک ہی طرح ہے، لیکن لکھنے میں یہ خط کوفی اور خط نستعلیق اور خط عثمانی یہ فرق ہے۔ اب 30واں پارہ میں صرف اس کی آخری 3 سورہ پڑھنا چاہوں گا اور ان کے بارے میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جادو ٹونا خاص کر گاؤں دیہاتوں میں بہت ہی عام ہے، تو اگر معوذتین پڑھی جائیں یعنی قرآن حکیم کی آخری 2 سورہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو کسی بھی قسم کا جادو یا جو بھی آپ کہیں جن ٹونا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک مومن پہ اثر کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ آیات نازل اس لیے کی ہیں، یہ 11 آیات ہیں دونوں سورہ کی ملا کے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیفہ میں یہ ایک سورہ ہے معوذتین، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف میں جو اب دنیا میں رائج ہے یہ 2 صورتیں کر دی گئیں، سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو خیر قرآن مجید کی آیات میں فرق نہیں، صرف سورہ کی تعداد میں یہ ایک کا فرق آ جائے گا، لیکن چونکہ اب قرآن مجید میں صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مصحف رائج ہے اور اب قیامت تک یہی رائج رہے گا، تو اس میں آپ کو یہ 2 سورہ نظر آئیں گی۔ میں نے صرف ایک تاریخی بات تھی جو بتا دی۔ پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کی سعادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے گا، کہہ دیجئے اللہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی والد اور نہ اس کی کوئی اولاد اور اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں۔ اب معوذتین، سورہ فلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو کہ صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب تاریک کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور اب آخر میں قرآن حکیم کی آخری سورہ، سورہ ناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں لوگوں کے
پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہاں قرآن مجید ایک مرتبہ مکمل ہوا اور اللہ نے اس حقیر پرتقصیر سے یہ سعادت حاصل کروا دی کہ اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بظاہر بہت مشکل نظر آنے والا یہ مرحلہ آج طے ہوا، لیکن قرآن حکیم قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ قرآن حکیم گرچہ ہم نے اجمالاً مکمل کیا، ایک ایک آیت مکمل نہیں کر پائے، لیکن پھر بھی اس کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ ابھرے کہ قرآن مجید ختم کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، یہ کتاب جاری و ساری رہنے کے لیے آئی ہے۔ تو دوبارہ آغاز سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور یہاں پہ ہمارا آج کا اس سیریز کا آخری درس مکمل ہوا، اور ان نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص زندگی میں بہت ساری دعائیں کرتا ہے، کاش یہ دعا بھی شامل کر لے کہ رب کائنات مجھے گناہوں سے بچا دے، مجھے گناہوں کی توفیق ہی نہ دے۔ کاش یہ دعا بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ اور اب اس بات کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔